تفسیر نعیمی میں تحریر ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اعوذ باللہ کے متعلق چند باتیں غور طلب ہیں۔ نمبر 1، تلاوت قرآن سے پیشتر اس کو کیوں پڑھتے ہیں؟ نمبر 2، اس کی تفسیر کیا ہے؟ نمبر 3، اس کے فائدے کیا ہیں؟ نمبر 4، اس کے متعلق مسائل کیا ہیں؟ پہلی بحث، پڑھنے کی وجہ رب تعالیٰ کا حکم ہے۔ سورہ نحل آیت نمبر 98۔ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ جب تم قرآن پڑھنے لگو تو نکالے ہوئے شیطان سے اللہ کی پناہ لو۔ معلوم ہوا کہ قرآن پڑھتے وقت اعوذ باللہ پڑھنا حکم الہی ہے۔ نمبر 2، نیز حضور اکرم رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین اور ساری امت ہمیشہ اس پر عمل کرتی رہی۔ معلوم ہوا کہ اس کا پڑھنا سنت ہے۔ نمبر 3، نیز جس طرح کہ نماز سے پہلے وضو ضروری ہے کیونکہ وہ جسمانی پلیتی دور کرتا ہے اور انسان کو قابل نماز بناتا ہے، اسی طرح تلاوت سے پہلے اعوذ پڑھنا چاہیے کہ یہ اندرونی پلیتی دور کرتا ہے اور زبان کو قرآن پاک کی تلاوت کے قابل بناتا ہے۔ نمبر 4، نیز جو شخص بادشاہ کے دربار پر حاضر ہو وہ بغیر اجازت اندر نہیں آ سکتا۔ یوں ہی جو بارگاہ الہی میں حاضر ہو وہ بغیر اعوذ پڑھے کچھ عرض نہ کرے، گویا اعوذ پڑھنا رب تعالیٰ سے تلاوت کی اجازت لینا ہے۔ نمبر 5، نیز حاضری دربار کے وقت درباری لباس جسم پر ہوتا ہے۔ یہ بارگاہ الہی میں حاضری کے وقت گویا قلب و زبان کا لباس ہے۔ اعوذ باللہ کی تفسیر۔ لفظ اعوذ اوذ سے مشتق ہے اور اوذ کے 2 معنی ہیں۔ نمبر 1، التجا کرنا، پناہ پکڑنا۔ نمبر 2، ملنا۔ پہلے معنی کے لحاظ سے اس کا مطلب یہ ہوا کہ میں پناہ پکڑتا ہوں یا التجا کرتا ہوں اللہ سے، اور دوسرے معنی کی بنا پر مطلب یہ ہوگا کہ میں اپنے نفس کو فضل الہی اور رحمت الہی سے ملاتا ہوں۔ لفظ اللہ کی تفسیر انشاءاللہ بسم اللہ میں بیان کی جائے گی۔ شیطان میں 2 قول ہیں، بعض کہتے ہیں کہ یہ شطن سے مشتق ہے اور بعض کے قول کی بنا پر شیط سے۔ شطن کے معنی ہیں دور ہونا، اور چونکہ ابلیس بھی مقرب بارگاہ ہو کر وہاں سے دور ہوا اس لیے اس کو شیطان کہا جاتا ہے، اور شیط کے معنی ہیں ہلاک ہونا یا باطل ہونا، اور چونکہ ابلیس بھی سرکشی کی وجہ سے ہلاک ہوا اور اس کا سارا پچھلا کیا درا باطل ہو گیا اس لیے اس کو شیطان کہتے ہیں۔ لفظ رجیم مرجوم کے معنی میں سے ہے۔ مرجوم رجم سے بنا ہے اور رجم کے معنی نکالنے کے بھی ہیں اور پھینک کر مارنے کے بھی، اور یہ لعنت یعنی دور کرنا کے معنی میں بھی آتا ہے۔ اگر پہلے معنی کیے جائیں تو چونکہ پہلے شیطان ملائکہ کے ساتھ رہتا تھا اور وہاں سے اس کو نکالا گیا اور فرمایا فاخرج منہا، اس لیے اسے رجیم کہا جاتا ہے۔ دوسرے معنی کی بنا پر یہ توجیہ ہوگی کہ اب بھی جب کبھی یہ آسمان پر جانے کی کوشش کرتا ہے تو اس کو شہاب یعنی ٹوٹا ہوا تارا پھینک کر مارا جاتا ہے، لہٰذا یہ مرجوم ہوا۔ تیسرے معنی کی بنا پر یہ توجیہ ہوگی کہ اس پر ہمیشہ کہ تعالیٰ اور فرشتوں اور انسانوں کی طرف سے لعنت پڑتی ہی رہتی ہے۔ رب تعالیٰ عز و جل فرماتا ہے ان علیک لعنتی الی یوم الدین۔ سورہ صاد آیت نمبر 78۔ اور تجھ پر قیامت تک لعنت ہے۔